السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر صائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان سحر لدھیانوی کی نظم نگاری کا تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ ان کی نظموں کے موضوعات اور اپنی نظموں میں کس طرح کے انہوں نے موضوعات لیے ہیں، کون سے عوامل کو انہوں نے پیش کیا، کون سے مناظر پیش کیے، ان کا اسلوب کیسا ہے اور ان کے کلام کی کیا خصوصیات ہیں، اور ان کا نمونہ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کچھ نظموں کا تجزیہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سحر لدھیانوی کو کامیاب شاعر اور ناکام عاشق کہا جاتا ہے۔ سحر لدھیانوی نے غزل گوئی بھی کی، مگر ان کو سب سے زیادہ شہرت جو ہے نا وہ نظم نگاری سے ملی۔ عشق میں ناکامی کے بعد سحر کامیاب شاعر بنا۔ سحر لدھیانوی کا جو ہے نا کالج میں بی اے کا پہلا سال ہی تھا کہ کالج کے جو پرنسپل کی لڑکی تھی اس سے اسے عشق ہو گیا تھا، جس کی پاداش میں سحر لدھیانوی کو جو ہے نا اس کالج سے جو ہے نا نکال دیا گیا تھا۔ برسوں بعد جب سحر لدھیانوی ہندوستان کا ایک بڑا شاعر اور فلمی دنیا کا مقبول ترین نغمہ نگار بن کر آیا، تو اسی کالج میں جہاں اس کو نکال دیا گیا تھا، سحر کے اعزاز میں ایک جلسہ ہوا جس میں سحر نے اپنی مشہور زبان و نظم نظر کالج کے نام سے پڑھی، جس کے آخری مصرعے جو ہے نا کچھ اس طرح سے تھے کہ لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں، لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں، گر یاں کے نہیں یاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ طالب علمی کے ہی زمانے میں جب سحر لدھیانوی کا پہلا شعری مجموعہ تلخیاں شائع ہوا تو اس نے اپنی دھوم مچا دی۔ سحر لدھیانوی کے اسلوب کی بات کی جائے تو سحر لدھیانوی الفاظ کا سہارا، یعنی جو مشکل الفاظ ہیں ان کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ بات کو جو ہے نا وہ سیدھے سادے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سحر کا شمار جو ہے نا ان چند ایک ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے زبان کا استعمال صرف خیالات کی ترسیل کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی محسوسات اور جو ہے نا جذبات کی صورت کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ سحر نے تشبیہ، استعارہ اور کنایہ کی زبان کا بھی استعمال کیا ہے، اور سحر کی زبان کا استعمال ترچھا اور واضح ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کے ہاں علامتوں کا استعمال نہیں ملتا ہے۔ سحر کی نظمیں سادہ اور سپاٹ نہیں ہیں، اس لیے اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ وہ استعاروں اور کنایوں سے زیادہ کام لیتے ہیں، لیکن اس طرح کے ابہام کہیں بھی آنے نہیں پاتا۔ سحر نے اپنی اکثر نظموں میں بیانیہ اسالیب کو ایک یکجا کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کی جو نظمیں ہیں ان میں انہوں نے پیکر تراشی سے جو ہے نا کام لیا ہے، اور محققات نگاری سے بھی جو ہے نا بڑی ہنرمندی سے جو ہے نا کام لیا ہے۔ اور محققات نگاری سے مراد کے کوئی ایسی تصویر بنا دینا جو حقیقی لگے، لفظوں کے ذریعے ایسی تصویر بنا دینا کہ وہ حقیقی معلوم ہو، تو اسے آپ محققات نگاری کہتے ہیں۔ سحر نے اپنی نظم و محققات نگاری اور پیکر جو تراشی ہے اس سے بخوبی کام لیا ہے۔ سحر کی ایک خوبصورت نظم ہے جی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ اس کا نمونہ کلام تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے، وفا کچھ نہیں، دوستی کچھ نہیں ہے، یہاں پیار کی قدر کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ سحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، اور پل دو پل میری جوانی ہے۔ ان کی ایک مشہور نظم تاج محل
اس نظم کے آغاز سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، جس میں وہ ہندوستانی فن تعمیر کے شاہکار کو طنزیہ ایک نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ سحر کے نزدیک تاج محل بادشاہوں کی شان و شوکت ہیں، کیونکہ تاج محل بادشاہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ ہر عاشق اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے تاج محل تعمیر نہیں کرا سکتا۔ تو سحر لدھیانوی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایک بادشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ سحر کے ہاں محبوب کا تصور بھی نظر آتا ہے۔ سحر کا محبوب ایک علامتی محبوب نہیں ہے یا خیالی محبوب نہیں ہے۔ جو محبوب کا تصور اس کے ہاں نظر آتا ہے، ایک جیتا جاگتا گوشت پوشت کا انسان ہے، وہ خیالی اور تصوراتی محبوب نہیں ہے۔ اس محبوب میں تمام انسانی جذبات اور احساسات وہ نظر آتے ہیں۔ ان کی محبت کا مرکز امرتا پریتم کو کہا جاتا ہے، اور یہ نظم تاج محل بھی اسی کے محبت میں انہوں نے لکھی۔ اگر ان کے موضوعات کے حوالے سے بات کی جائے تو سحر کی شاعری میں جدائی، فراق اور تنہائی کی یہ موضوعات نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ خود محبت کے جذبات سے گزرے مگر وہ اظہار محبت نہ کر سکے، اور زندگی کا سفر انہوں نے اکیلے طے کیا، اور یہی المیہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ سحر ظالموں کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتے، اس لیے ان کا لب و لہجہ باغیانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظر ملا کے جیے۔ سحر کی نظموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنگوں سے نفرت کرتے ہیں اور امن کے پیکر ہیں۔ سحر کی نظم امن اور محبت کا درس دیتی ہے۔ ان کی نظم اے شریف دنیا، اس میں انہوں نے امن کی دعوت دی ہے۔ اس نظم کبھی کبھی یہ ایک کامیاب ان کی نظم ہے، جس کا آغاز اس مصرعے سے ہوتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ رومانویت سے بھرپور شاعری، سحر کی شاعری رومانویت سے بھرپور نظر آتی ہے، مگر وہ اس رومانویت میں بھی اختصار یا اتصال کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، اور اپنی نظم کو اختصار کا اعلیٰ نمونہ بناتے ہیں۔ ایک سحر کی نظم ہے پرچھائیاں۔ یہ ایک طویل نظم ہے، بعض نقادوں اور خود سحر کے اپنے خیال میں یہ سحر کی سب سے اچھی نظم ہے۔ اس نظم کا موضوع امن ہے، اور سحر کا خیال ہے کہ اس موضوع پر اردو میں اس سے اچھی کوئی نظم نہیں لکھی گئی۔ اس نظم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے میں وہ اپنے ماضی کی حسین یادوں کو بیان کرتے ہیں، دوسرے حصے میں جس میں جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کو پیش کرتے ہیں، اور آخری اور تیسرے حصے میں زندگی کے تجربات سے درس اخذ کرتے ہیں۔ سحر کی نظم ہے کسی کو اداس دیکھ کر، یہ ان کی عشقیہ نظم ہے۔ اس نظم میں سحر نے ایک ہندوستانی نوجوان اور ایک دوشیزہ کی کہانی اس کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا ہے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لڑکی کا تعلق اونچے گھرانے سے ہے، مگر لڑکا ایک متعدد اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، فرد ہے اور بے روزگار ہے۔ اس کے اندر اپنے طبقے کے لوگوں کو وہ دکھ درد اور ان کا احساس ہے، لیکن خود غم عشق کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنی محبوبہ سے شادی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غریب ہے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی ہونے کی وجہ سے خاندانی بندھنوں سے جکڑی ہوئی ہے، اور اپنے بارے میں کوئی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سحر کی اپنی ہی آبیتی کے طور پر یہ نظم ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کی ایک نظم ہے ایک منظر۔ یہ مختصر سی نظم ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے پیکر تراشی سے کام لیا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے جشن غالب۔ سحر کو عشق میں ناکامی ہوئی اور شعری دنیا میں کامیابی حاصل ہوئی، اس لیے سحر کو اردو دنیا کا کامیاب شاعر اور ناکام عاشق کہا جاتا ہے، جو پل دو پل کا شاعر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر نظمیں آج اور چکلے اور بھی ان کی متعدد نظمیں ہیں،
امید کبھی ہے کہ سحر لدھیانوی کی نظم نگاری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نظم کے موضوعات اور چند ایک نظموں کا ہم نے تجزیہ پیش کیا اور نمونہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر پھر بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے سحر لدھیانوی کی نظم نگاری کے حوالے سے یا دیگر موضوعات کے حوالے سے تو آپ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔